عرض یہ ہے کہ قبلہ ایک سوال موصول ہوا ہے کہ تفسیر، تعویل، مصداق تلاش کرنا، استنباط، شرح میں ان تمام میں کیا فرق پایا جاتا ہے اور ان کی حدود پہ بھی نگاہ؟ دیکھیے، سوال کا تعلق ہے تفسیر بالرائے سے۔ جب ہم تفسیر بالرائے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک آیت قرآن مجید کی جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن متوجہ ہوتا ہے کہ اس کا مصداق کہاں پایا جاتا ہے۔ تو مصداق کی تلاش ایک، پھر جو بات ہوئی ہے اس کو ایکسپلور کرنا کہ یہ جو خدا نے کہا ہے تو خدا کیا کہنا چاہتا ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ یہ جو خدا کیا کہنا چاہتا ہے یہ اس کی تعویل ہے، اور جو نزول قرآن ہے اس کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین ہیں کہ جو آیت بھی اترتی تھی ساتھ اس کی تعویل بھی اترتی تھی، جسے جناب امیر علیہ السلام جو ہے وہ حاشیے میں درج کرتے تھے۔ تو مصداق آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت فار ایگزامپل مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دو دریاؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے، درمیان میں ایک پردے کا تذکرہ ہو رہا ہے، لؤلؤ مرجان کی بات ہو رہی ہے۔ میں سے بطور مثال پیش کرتا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم متوجہ ہوں گے کہ مصداق کیا ہے اس آیت کا، وہ دریا کہاں ہے، وہ پردہ کون سا ہے، وہ لؤلؤ مرجان کیا ہے۔ تو اس مصداق کو ڈھونڈنا جس کے بارے میں آیت بات کر رہی ہے وہ عقل انسانی کا کام ہے کہ اسے ڈھونڈے کہ وہ مصداق کون ہے۔ اور عقل انسانی جو ہے وہ جب متوجہ ہوتی مصداق ڈھونڈنے کے لیے تو بحیثیت شیعہ ہمارے پاس اس میں پہلی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم قول معصوم کی بنیاد پہ اسے ڈھونڈیں۔ آپ اپنے نظریے، اپنی سوچ، اپنی اپروچ کے مطابق اسے نہ ڈھونڈیں، پہلے آپ قول معصوم پڑھیں کہ معصوم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ جب معصوم کا قول آپ کو مل جائے تو اس کی روشنی میں آپ مصداق تلاش کریں۔ جب آپ قول معصوم کی روشنی میں مصداق تلاش کریں گے تو وہ ضروری نہیں کہ ایک ہو، وہ بہت سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید جو ہے اس کے ظواہر بھی ہیں، اس کے بواطن بھی ہیں۔ یعنی ظاہری اعتبار سے بھی آپ کو دو دریا مل جائیں گے جو ایسے ساتھ ساتھ بہتے ہیں، ان کے کلرز مختلف ہیں، ان کے ٹیمپریچرز مختلف ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں، اور وہ آپس میں جو ہیں وہ مرج نہیں ہوتے، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ وہیں پہ نیچے لؤلؤ اور مرجان بھی جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، تو وہ بھی۔ اور باطنی اعتبار سے پھر قول معصوم موجود ہے کہ علی اور فاطمہ دو علم کے عمیق دریا ہیں جنہیں خدا نے ملا دیا ہے، اور ان کے درمیان جو حجاب ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو لؤلؤ ہیں وہ جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، اور جو مرجان ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو یہ باطنی اعتبار سے بھی ہمیں اور ظاہری اعتبار سے بھی قول معصوم کی روشنی میں ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ آیت کس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ اور تعویل آیت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لؤلؤ مرجان کی بات ہو رہی ہے تو لؤلؤ مرجان ہی کی کیوں ہو رہی ہے؟ اگر انجیر کی بات ہو رہی ہے تو پہلے تو انجیر کو ڈھونڈنا کہ انجیر کیا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی، یہ ہے مصداق کی تلاش۔ لیکن انجیر ہی کا ذکر کیوں، آم کا ذکر کیوں نہیں آ رہا، یہاں پہ کھجور کا ذکر کیوں نہیں آیا، یہاں انجیر ہی کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اور ظاہر اور باطن جو ہے ان کے درمیان تطابق کیا ہے، اس کو ڈھونڈنا اور اس کے بارے میں بات کرنا، یہ تعویل آیت ہے، یہ تعویل آیت ہے۔ قبلہ یقیناً آپ کے خوبصورت جوابات سے ہمارے ناظرین اور تشیع ٹی وی کے جتنے ناظرین ہیں بے حد محظوظ ہو رہے ہوں گے۔